بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں سعودی عرب میں۔ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو جیسا کہ الحمدللہ سے حج 2025 کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ خوش نصیب جو حج 2025 کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حج پہ جائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک ضروری چیز ہے، چند وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کام مل جائے، جاب مل جائے، یا پھر اس طرح کا سین مل جائے کہ ہم حج بھی کر لیں اور حجاج کی خدمت بھی کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا معاونین حج کے بارے میں، کون کون سے لوگ جا سکتے ہیں، اپلائی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کون کون سے گورنمنٹ ملازمین جو آلریڈی حج کر چکے ہیں یا حج نہیں کیا، اس بار کیا کرائٹیریا رکھا گیا، تمام تر چیزیں بتاؤں گا۔ حج کا کوٹا بھی بتاؤں گا اور معاونین حج کا کوٹا بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں یعنی کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان کا کتنا کتنا کوٹا رکھا گیا اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ سے معاونین جانے والے ہیں، اور اس میں میڈیکل سٹاف بھی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف، تمام تر چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں، اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانی آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیے، شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لیے قبول ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے حج 2025 کی پالیسی میں سنا ہوگا کہ اس بار ایک ناظم کو لے کے جایا جائے گا، یعنی کہ 100 حجاج پہ ایک ناظم ہوگا، تو اس حساب سے تقریباً 1790 معاونین بنتے ہیں، یعنی کہ ناظم بنتے ہیں جس کو حج 2025 میں لے کے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کو ایک ترتیب بنائی گئی ہے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوگا، معاونین بھی ہوں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے معاونین، جس میں سے 60 آفیسر ہوں گے اور 565 جو ہے نا باقی لوکل یعنی کہ سٹاف ہوگا۔ اس کے اندر ڈاکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر 1000 حجاج پہ ایک ڈاکٹر اور 2 پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے ہیں۔ اسی حساب سے بنے گا تقریباً 180 ڈاکٹر اور 360 پیرامیڈیکل سٹاف اس میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ حج کے دوران باقی بھی تمام تر معاملات ہوتے ہیں، تو جس کی ڈیوٹیز کے لیے تقریباً 325 معاونین ہوں گے، اور باقی جیسا کہ پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، اور جیسا کہ بینکس وغیرہ اور ان تمام سر چیزوں سے بھی انہوں نے معاونین لینے ہوتے ہیں، تو اس میں تقریباً 200 کے قریب معاونین لیں گے۔ ان تمام تر کو ملا کے تقریباً 1725 معاونین بنیں گے۔ اچھا جی، ڈائریکٹر آف مورا کی طرف سے بھی تقریباً 20 یا 21 گریڈ کا آفیسر ان کے ساتھ شامل۔ اس بار معاونین کے لیے بہت ہی اچھا کرائٹیریا بنایا گیا، پولیس، ریسکیو 1122، اے ایس ایف اور باقی جتنے بھی ادارے ہوں گے اس میں سے 30% اور باقی سول سٹاف 70% معاونین لیے جائیں گے۔ معاونین کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک کرائٹیریا بنایا گیا ہے، اوورال پاکستان سے 7.5 میرٹ کے اوپر ہوں گے، اس کے بعد پنجاب کا 50% کوٹا ہوگا، سندھ کا تقریباً 20% ہوگا، اس کے بعد کے پی کے 11%، اس کے بعد بلوچستان 6%، فاٹا، گلگت اور ان تمام کا بھی تھوڑا تھوڑا کوٹا موجود ہوگا۔ تو اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا کرائٹیریا میں ایلیجیبل کون سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تقریباً 7ویں گریڈ سے لے کے 18ویں گریڈ تک معاونین اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فزیکلی طور پہ بالکل فٹ ہوں گے، اور حج کے دوران کیونکہ آپ کو تقریباً 40 سے 45 دن نہیں رہنا ہوتا بلکہ تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے رہنا ہوتا ہے۔ پہلی فلائٹ جاتی ہے، معاونین روانہ ہو جاتے ہیں، اور آخری فلائٹ سے معاونین واپس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو انگلش، عربی اور تمام تر چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 25 سال سے عمر زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کی میٹرک کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے، میٹرک سے یعنی کہ تعلیم زیادہ ہو، کم سے کم میٹرک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام تر آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ معاونین میں صرف اکیلا بندہ جائے گا، اس کی فیملی میں کوئی اور اس کی حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، حج کی ڈیوٹی میں ایک ضروری بات اس بار بتائی گئی ہے کہ اس بار جو معاونین سلیکٹ ہوں گے اس نے آلریڈی حج کیا ہوا ہو تو ایلیجیبل ہوگا، ورنہ اس بار ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پوائنٹ نا مجھے پورے یعنی کہ ویڈیو میں بھی آپ کو لگے گا، اور مجھے بھی پورے پیراگراف میں یہی لگا ہے کہ جو آلریڈی حج کر چکے ہیں وہ معاونین میں جا سکتے ہیں، جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا یا فریش ہیں
وہ حج پہ یا معمولین کی ڈیوٹیز پہ نہیں جا سکتے. یہ جو ہے نا گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس کو چینج کرنا پڑے گا. اگر کوئی آلریڈی معمولین میں جا چکا ہے تو وہ دوبارہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اور 2 بار آپ معاونین کے ساتھ جا سکتے ہیں. اگر آپ 2 بار آلریڈی جا چکے ہیں تو تیسری بار آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اب سب سے ضروری بات آتی ہے کہ معاونین کی سلیکشن کیسے ہوگی. معاونین کی سلیکشن حج 2024 میں بھی اسی طرح ہوا تھا. این ٹی ایس کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا. 80% جو ہے نا ٹیسٹ کے نمبر ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے نمبر حاصل کرنے فزیکل میں، اور اس کے بعد 20% آپ کا وہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے تمام تر چیزیں کلیئر ہو گئے، اور 50% آپ کے نمبر ہونے چاہیے، پاسنگ مارکس ہیں. اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا پورا ایک میرٹ بنتا ہے، اور پھر جو لوگ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں وہ جاتے ہیں. اچھا، جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں انگلش ہوتی ہے، سعودی کے تمام تر تعلیمات ہوتی ہیں، اور حج کا نالج ہوتا ہے، اور جناب صاحب حج کی پالیسی میں سے چند ایک سوالات ہوتے ہیں. موبائل کی جیسے آن لائن اپلیکیشن ہے وہ آپ کو چلانی آنی چاہیے، اور عربی کی آپ کو بیسک معلومات ضرور ہونی چاہیے. تو یہ ایک مکمل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے 80 نمبر ہوتے ہیں، اس میں سے جتنے پاسنگ مارکس آپ لے سکیں گے پھر اس کا مکمل ایک میرٹ بنتا ہے. پھر جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ مومنین کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں. اس بار جیسے کہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، جنہوں نے آلریڈی حج کیا ہوا ہوگا، آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، 6-7ویں گریڈ سے لے کے تقریباً 18ویں گریڈ تک آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس بار تقریباً 30% پولیس والوں کو، ریسکیو والوں کو، اور اے ایس ایف اور باقی جتنے بھی ہمارے آرمی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو الاؤ کیا گیا ہے. اس میں سے ہیں تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی ہمارے لوکل ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی انڈر آئیں گے، آپ ان میں سے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ضروری بات، آپ نے 1 بار 2 بار جتنی بار مرضی حج کیا ہوا ہو پرائیویٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو جیسے اس کے اپلائی کے اور مزید معلومات ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.